ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گاؤں میں شازیہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ شازیہ کے گاؤں میں ایک سیٹھ تھا۔ اس سیٹھ کا مرغیوں کا فارم تھا۔ شازیہ اس سیٹھ کے مرغیوں کے فارم کی صفائی کرتی اور سیٹھ اس کو انڈے بھی دے دیتا۔ شازیہ جس گھر میں رہ رہی تھی وہ گھر بھی سیٹھ نے اس کو رہنے کے لیے دیا تھا۔ ایک دن شازیہ جب پولٹری فارم میں مرغیوں کی صفائی کرنے گئی تو وہاں دیکھتی ہے کہ کچھ مرغیاں مری ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک مرغی بیمار ہو جاتی ہے۔ شازیہ جب یہ ساری بات سیٹھ کو بتاتی ہے تو وہ کہتا ہے، میری مرغیوں کو کیا کر دیا ہے تم نے ان کا اچھے سے دھیان نہیں رکھا۔ نہیں سیٹھ صاحب، میں نے تو ان کا دھیان بہت اچھی طرح ہی رکھا تھا۔ میں تو روزانہ صفائی کرتی ہوں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی اور ملازم رکھنا پڑے گا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں سیٹھ صاحب، ایسا مت کہیں، آئندہ سے میں ان کا اور زیادہ خیال رکھوں گی۔ نہیں، مجھے پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے، میں اور نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر سیٹھ اس کو کہتا ہے کہ یہ جو بیمار مرغی ہے اس کو اٹھا کر گھر لے جاؤ۔ میں اس مرغی کا کیا کروں گی؟ ادھر ہی رہنے دے، میں ادھر ہی اس کی دیکھ بھال کروں گی۔ نہیں، تم اسے گھر لے جاؤ، میں نے اور مرغیاں یہاں رکھنی ہیں، تو یہ مرغی بیمار ہے تو دوسری مرغیاں بھی بیمار ہو جائیں گی، اس لیے تم اسے اٹھا کر گھر لے جاؤ۔ شازیہ سوچتی ہے کہ میں اس بیمار مرغی کا کیا کروں گی، لیکن اس کو سیٹھ کی بات ماننی پڑتی ہے اور وہ مرغی کو اٹھا کر گھر لے آتی ہے۔ جب وہ مرغی کو گھر لے کر آتی ہے تو اس کی بیٹی مرغی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ ماما، اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ بیمار کیوں ہے؟ بیٹا، اسے بخار ہوا ہے، ابھی اسے میڈیسن دیتے ہیں اور یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شازیہ اس مرغی کی دیکھ بھال کرتی ہے اور وہ مرغی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادھر شازیہ کی بیٹی اس مرغی سے بہت پیار کرتی ہے، جو کچھ وہ خود کھاتی اس مرغی کو کھلاتی۔ کچھ دن بعد مرغی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ایک دن شازیہ کام کرنے سیٹھ کے گھر جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ وہاں نیا ملازم آیا ہوا ہے۔ شازیہ، میری بات سنو، ہم نے نیا ملازم رکھ لیا ہے، تم ایسا کرو کہ اپنا گھر بھی خالی کر دو اور یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ یہ گھر میں نے اس ملازم کو دینا ہے۔ سیٹھ صاحب، میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے اور میرے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ تم جہاں مرضی جاؤ، لیکن یہ گھر خالی کر دو، اور میں تم کو نوکری سے بھی نکالتا ہوں، کیونکہ تمہاری وجہ سے مرغیاں بیمار ہو گئی تھیں۔ سیٹھ صاحب، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تو موسم کی وجہ سے مرغیاں بیمار ہوئی ہیں۔ لیکن سیٹھ اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور وہ شازیہ کو کہتا ہے کہ تم گھر بھی خالی کرو اور میں تم کو ملازمت سے بھی فارغ کرتا ہوں۔ شازیہ یہ سن کر گھر آتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو اس کی بیٹی اس سے پوچھتی ہے، ماں، کیا بات ہوئی ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں بیٹا، سیٹھ نے مجھے نوکری سے بھی نکال دیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ گھر بھی خالی کرو۔ تو ماں، ہم کہاں جائیں گے؟ مجھے بھی تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جائیں گے۔ دونوں ماں بیٹی مرغی کو پکڑتی ہیں اور اس گھر سے باہر نکل آتی ہیں۔ گھر سے نکل کر وہ جنگل کی طرف چل پڑتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں گے۔ کافی دیر وہ چلتی رہتی ہیں اور جنگل میں جا کر ایک درخت کے نیچے جا کر وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ ان کو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوتی ہے، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا۔ ماں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ بیٹا، میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ ابھی وہ یہ دونوں باتیں کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ مرغی ان دونوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ مرغی بولتی ہے، شازیہ، میری بات سنو۔ شازیہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے تو مرغی سے آواز آتی ہے، میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ تمہیں ابھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تم بول سکتی ہو؟ ہاں بھائی، میں بول سکتی ہوں، میں جادوئی مرغی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں سیٹھ نے بھی ہماری وجہ سے نکال دیا ہے۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اور ہمارے پاس رہنے کے لیے اب گھر بھی نہیں اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، مجھے سارا پتا ہے۔
ابھی وہ یہ کہتی ہے مرغی ایک گھر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تم اس گھر میں اب رہ سکتی ہو، تم کو جو چیز چاہیے، تم کو جو کھانا ہو تمہیں اس گھر سے مل جائے گا، اور یہ لو میرے انڈے بھی سونے کی ہیں، تم ان کو شہر میں جا کر بیچ دو۔ یوں مرغی ان کو رہنے کے لیے گھر بھی دیتی ہے۔ شازیہ اور اس کی بیٹی دونوں مرغی کے گھر کے اندر رہنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔